جمعہ المبارک کے دن کیے جانے والے عملیات کی بات کی جائے تو آج کے دن اگر انسان پریشان ہے، جیسا کہ عام طور پہ پاکستان کے حالات ہیں، انڈیا کے حالات ہیں، بنگلہ دیش کے حالات ہیں، ممالک میں دیکھا جائے تو انسان غربت کی لکیر سے نیچے جا چکا ہے. تو ایسے معاملات میں اللہ سے مدد طلب کرنا یہ انسان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. جمعہ المبارک کا خاص دن ہوتا ہے. اس دن اگر کوئی انسان خاص وظائف ادا کر دیتا ہے، انہیں پڑھ لیتا ہے، تو اس انسان پہ اللہ کا خاص فضل، اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے. تو اس لیے آج کے دن کبھی بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر حالات خراب ہیں تو انسان مایوس ہو کے بیٹھ جائے. جہاں آپ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، وہاں اللہ کا ذکر بھی کریں. جیسے اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہو جائے گا. آج بھی جو میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں بڑا خاص ہے. جو انسان جلد امیر ہونا چاہے، دولت حاصل کرنا چاہے، غیب سے اللہ کی مدد چاہے، تو آج کا عمل وہ ضرور کرے، کیونکہ یہ اللہ سے مدد حاصل کرنے کا چلتے پھرتے ہوئے کیا جانے والا ورد ہے. اس ورد کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے انسان اگر کرتا رہے، جمعے کے دن کر لے، تو اللہ کے فضل سے اس پہ ایسی نوٹوں کی برسات ہوتی ہے، ایسے پیسے آتے ہیں غیب سے کہ انسان گنتا رہ جاتا ہے. لیکن یہ دولت ختم نہیں ہوتی. انسان کسی کے بیٹھ کے سامنے کبھی بھی پیسے نہ گنے جب یہ عمل کر رہا ہو. یہ خاص طور پہ خیال رکھنا ہے. اس عمل کو ہر جمعہ المبارک کے دن اگر آپ کرتے رہتے ہیں تو آپ پہ نوٹوں پہ ایسے بارش ہوتی ہے، ایسے پیسوں کی بارش ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ کے میسیجز وغیرہ بھی ملتے رہتے ہیں جن میں آپ مسلم مسائل بتاتے ہیں. اسی طرح ایک بھائی نے بھی میسج کیا تھا، وہ اس طرح لکھتا ہے، بے حد پریشان ہوں، میری پریشانی کی آپ وجہ جانیں گے تو شاید آپ بھی حیران ہو جائیں کہ کوئی انسان ایسا بھی کر سکتا ہے. میرے پاس نوکری نہیں تھی، پیسہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھا، نہ کوئی کاروبار کر سکتا تھا، نہ ایسے معاملہ تھے. یہ میں بھائی کی آپ بھی بیان کر رہا ہوں کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، جو کسی سے مدد طلب کر لوں. ایسی صورتحال میں میں نے ہمیشہ اللہ سے ہی مدد طلب کی اور اللہ نے مجھے مشکل سے نکالا بھی ہے. میں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نکلایا، میں نے کبھی کسی اور کے سامنے جا کے پیسوں کی یہ نہیں کیا کہ اس سے پیسے مانگے جائیں، اس سے پیسوں کا کوئی تقاضا کیا جائے، اس کی منت کی جائے. میں نے جب بھی مدد طلب کی ہے اللہ کی ذات سے کی ہے اور اللہ نے مجھے مشکل سے نکالا بھی ہے. لیکن پچھلے دنوں کی بات ہے، میری نوکری چلی گئی. نوکری جانے کے بعد میں بے حد پریشان ہوا. گھر کے اخراجات کبھی نہیں رکتے، اخراجات ویسے ہی چلتے رہتے. بیوی اب پیسوں کا تقاضا کرتی، نوکری تھی نہیں اور میری جیب میں پیسے ختم ہونا شروع ہو گئے. میری بیوی نے بہت دعائیں، بہت وظائف کیے اور وہ ہر طرح سے یہ چاہتی تھی کہ مجھے کوئی نوکری مل جائے، لیکن نوکری نہیں مل پا رہی تھی. میں نے کہیں سے پیسے پکڑ کے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، لیکن وہ پیسے بھی برباد گئے. اب مجھ پہ قرض بھی چڑھ چکا تھا اور ساتھ میں مزید پیسوں کے لیے بڑا ہی بے چین اور پریشان تھا کہ کہیں سے مجھے پیسے مل جائیں اور میرے گھر کا گزر بسر ہو سکے. مجھے نہیں پتا چلا کب میری بیوی نے کسی کالے جادو کرنے والے انسان سے رابطہ کیا. میری بیوی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے ایسا کیا اور اس نے اس کالا جادو کرنے والے سے کچھ عملیات جو ہیں وہ پوچھے. اس نے کچھ ایسے عملیات بتائے جو کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا تھی. ان کلمات کو اگر کوئی انسان پڑھتا تو میرے خیال سے وہ کافر ہو جائے گا. لیکن میری بیوی نے پریشانی کی حالت میں وہ عمل کیا. ہونا تو یہ تھا، چاہیے تھا کہ جب وہ عمل کر رہی تھی اس کے حالات بدلتے، لیکن یہ شیطانی عملیات مزید انسان کو برباد کر دیتے ہیں. اب میرے حالات ایسے ہوئے کہ گھر میں میری چھوٹی بیٹی بیمار پڑ گئی. پیسہ میرے پاس تھا نہیں تو میں بے حد پریشان ہوا. جب بیوی سے ایک دن وہ عمل کر رہی تھی، میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں فلاں عمل سے فلاں عمل کر رہی ہوں. میں نے اسے بہت ڈانٹا اور اس نے اللہ کے سامنے توبہ کی کہ آج کے بعد وہ ایسا کبھی نہیں کرے گی. اسی دوران میں نے آپ کے چینل پہ آ کے آپ سے رابطہ کیا، آپ کو تمام تر صورتحال بتائی کہ کیا معاملات بنے، کیوں میری بیوی نے ایک سفلی عملیات کرنے والے انسان سے رابطہ کیا، کیوں میرے معاملات اس حد تک بگڑے. میں نے سارا کچھ لکھ کے
ایک ای میل میں آپ کو بھیج دیا. آپ نے 2 دن بعد مجھے رپلائی کیا جس میں آپ نے ایک وظیفہ بتایا جسے جمعۃ المبارک کے دن کیا جانا ضروری تھا. اور مجھ پہ اور میری بیوی پہ کالے جادو کے اثرات بھی ہو چکے تھے. آپ نے مجھے جو وظیفہ بتایا وہ یا رزاق اللہ سمت الوہاب کا خاص وظیفہ تھا جسے اس طریقے سے کیا جانا تھا کہ جمعہ مبارک کے دن آپ نے اس وظیفہ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا ہے. وظیفہ پڑھتے وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے دل میں التجا کرتے رہنا کہ وہ اپنے غیبی خزانوں سے عطا کرے. اول و آخر آپ نے درود پاک جو ہے وہ پڑھنا. اس میں اول و آخر اس طرح کیا جاتا ہے کہ جب دن چڑھتا ہے جمعہ مبارک کا تو آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے. اس کے بعد دن میں کبھی بھی اس کو پڑھتے رہنا ہے اور رات کو جب سونے لگنا ہے اس وقت بھی درود پاک پڑھ لیا جاتا ہے. بھائی کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے اور میری بیوی نے مل کے یہ وظیفہ کیا اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہ وظیفہ پڑھا. میں نے کئی جگہوں پہ نوکری کے لیے اپلائی کر رکھا تھا. مجھے ایک جگہ سے کال آئی جہاں مجھے امید بھی نہ تھی اور وہ نوکری میں نے جب اپلائی کی تھی تو یہ سوچے کیا تھا کہ کاش یہ نوکری مجھے مل جائے. لیکن میں اپنی اگر کوالیفیکیشن دیکھتا اپنا تجربہ دیکھتا تو میں مایوس ہو جاتا. لیکن پھر بھی میں نے اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے وہاں اپلائی کر دیا تھا. وہ نوکری مجھے ملی. میری بچی جو بیمار پڑ چکی تھی اللہ کے فضل سے وہ صحت مند ہونا شروع ہو گئی اور میرے گھر کے حالات جو بگڑ چکے تھے اللہ کے فضل اللہ کے کرم سے وہ بدلنا شروع ہو گئی. تو سب سے میں ماس کروں گا گزارش کروں گا کبھی بھی سفل عملیات کی طرف نہ جائیں. سفل عملیات آپ کے گھر کو بھی برباد کرتے ہیں, آپ کے ایمان کو بھی ختم کر دیتے ہیں اور آپ کی زندگی میں ایسا زہر بولتے ہیں کہ جس کو کبھی بھی مٹایا نہیں جا سکتا. ان باتوں پہ عمل کیا کریں, اللہ کی ذات پہ فضل کرتی ہے. جمعۃ المبارک کے دن کثرت سے درود پاک پڑھیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. کثرت سے درود پاک آج کے دن پڑھنا آپ پہ رحمت اور برکت کا باعث بنتا ہے. باقی چینل سبسکرائب کریں, ویڈیو لائک کریں, گیندی کی نشان پہ لازم کو جمعرات کی دعا میں اپنا نام شامل کرانے کے لیے منچ میں نام لازمن چھوڑا کرنے تاکہ آنے والے جمعرات کو اپنا نام خاص دعا میں شامل کر دیا جائے. دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں, صرف نام چھوڑنا ہوتا ہے. باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے, سب پہ رحم فرمائے, سب کی نیکی پوری فرمائے. آمین یا رب.